آج اگست کی 2 تاریخ۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، اندھیری رات سے روشن صبح کو نکالا، اور مولا کریم آج سارا دن ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمانا۔ 2 اگست 1903 عثمانی حکومت کے خاتمے کا دن ہے۔ عثمانی حکومت جو بتدریج عروج کی طرف گئی لیکن زوال کی طرف بہت تیزی سے گئی۔ جیسے ایک بھاری پتھر کو پہاڑ کی چوٹی پر پہنچانا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر اسے پہاڑ کی چوٹی سے دھکا دے دیا جائے تو وہ چند لمحوں میں زمین بوس ہو جائے گا۔ کچھ اسی طرح سے عثمانی حکومت کے ساتھ ہوا۔ عثمانی حکومت کو عروج پر پہنچانے میں جتنے عناصر نے کام کیا، ان میں سب سے بڑی طاقت ایمانی قوت تھی، پھر علم تھا اور ٹیکنالوجی تھی۔ تجارتی راستے تھے۔ دنیا کی سپر پاور رومن سلطنت کو مسلمانوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود سپر پاور کے طور پر سامنے آئے۔ تمام دنیا پر قبضہ کرنے کے بعد اس کا انتظام و انصرام محض تقوی کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ بھی عثمانی حکومت کے زوال کا سبب بنا۔ دنیا بہت جلدی سے بدل رہی تھی، نئی نئی ایجادات سامنے آ رہی تھیں، ہتھیاروں کی نئی اقسام سامنے آ رہی تھیں، یونیورسٹیاں بن رہی تھیں، اور مسلمان ان سب میں پیچھے رہ گئے۔ جنگ عظیم اول نے اہم کردار ادا کیا اور خلافت عثمانیہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ مسلمانوں کے اور قوموں کے عروج و زوال کی داستان میں عثمانیوں کی حکومت کے زوال ایک ایسا موضوع ہے جس پر اقبال نے شعر تو کہے، لیکن یہ موضوع اس سے بڑھ کر آج کے مسلمانوں سے کچھ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس زوال سے کیا سبق سیکھنا ہے، اور وہ کیا وجوہات تھیں، اور ان وجوہات کو دور کرنے کی کوششیں کرنی ہیں کہ یا نہیں کرنی۔ لیکن آج تک ان موضوعات کو نہ زیر بحث لایا جاتا ہے، نہ ان کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ عثمانیوں پر یہ کوہ گراں ٹوٹا تو کیوں ٹوٹا۔ 2 اگست 1939 البرٹ آئنسٹائن نے امریکی صدر کو خط لکھا کہ نیوکلیئر ہتھیار بنایا جائے، ایٹم بم بنایا جائے۔ یاد رہے کہ آئنسٹائن یہودی تھا، اور اس نے یہ مشورہ امریکہ کو دیا، اور خود روس اور جرمنی سے اس ایٹمی پاور کی ٹیکنالوجی کو چوری کر کے اس نے امریکہ کے حوالے کیا۔ 2 اگست 1939 البرٹ آئنسٹائن نے امریکی صدر روزویلٹ کو خط لکھا کہ نیوکلیئر بم بنایا جائے۔ 2 اگست 1696 محمد اول عثمانی حکمران کی پیدائش کا دن ہے۔ وفات اس کی ہے دسمبر 1754۔ اس نے اپنی حکومت زیادہ تر وزیروں کے انحصار پر چھوڑ رکھی تھی، اور خود شاعری لکھتا رہتا تھا۔ عثمانیوں کی حکومت کے زوال کا ایک اور سبب سامنے آتا ہے۔ 2 اگست مقدونیہ ایک سلطنت ہے، ریاست ہے، اس کا آج ریپبلک ڈے ہے۔ مقدونیہ سابقہ یوگوسلاویہ سے آزاد ہونے والی ریاست ہے، بہت ہی خوبصورت ملک، قدیم تاریخی عمارات اور مساجد کا ملک، جس کے 20 بڑے بڑے شہر ہیں۔ مسلمانوں کی آبادی 35% ہے، اکثریت عیسائیوں کی ہے۔ آبادی جو ہے وہ تقریباً 20,50,671 ہے۔ اس کے جو سرحدیں ہیں وہ کوسوو اور سربیا سے لگتی ہیں، ایک طرف یونان سے لگتی ہیں۔ یہ قدیم یونان کا حصہ تھا، میکڈون، اور میکڈونیا جو ہے یہ اسی میکڈون سے نکلا ہوا ماخوذ لفظ ہے، اور میکڈون کے حوالے سے آپ جانتے ہیں اسکندر اعظم کی سلطنت کا نام تھا، اور یہ اس سلطنت کا نام بھی اسی سے ماخوذ کر کے رکھا گیا ہے، کیونکہ اس کے جو روٹس ہیں وہ قدیم گریس یونان سے ملتے ہیں۔ تو آج ان کا ریپبلک ڈے ہے آج۔